الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود ابراہیمی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. تھوڑا رخ اس دا میری طرف پھیر دے اور جی یارا شفقت کرے. ٹھیک ہے جی. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، بزرگان محترم، قابل صد احترام سامعین، ساڈے بزرگ اور مشفق
محترم جناب حاجی منور خان صاحب انہاں دی دختر نیک اختر اس دے تکمیل قرآن مجید دی خوشی دے سلسلہ وچ اج دی اے درس قرآن مجید دی محفل انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس دی صدارت دا شرف جناب حکیم محمد اعجاز صاحب نو حاصل ہے اور سرپرستی دی سعادت جناب حاجی محمد صادق صاحب نو حاصل ہے۔ تساں دوست بڑی محبت اور شفقت نال قرآن مجید سنن دے حوالے نال تشریف لے آئے ہو۔ جنہ جنہ ساڈے بزرگاں نے بیان فرمایا میں انہاں واسطے دعا گو ہاں، اللہ کریم انہاں دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سماعت کرنا قبول اور منظور فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں جو کچھ معروضات پیش کرنیاں میرے دل دا ارادہ اور نیت اے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تساں سارے دوستاں دی منت اے کر رہے ہاں بڑے ادب اور احترام نال کہ جتنی دیر اس محفل وچ تشریف فرما ہو کہ میری گزارشات نو سننا ہے، دل دے اندر ارادہ ایو رکھنا ہے کہ سارے سنن دا مقصد ہے کہ اللہ تو سارے تے راضی ہو جا۔ کسی دی ضد، مخالفت یا تعصب دی وجہ تو بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد اللہ دی رضا ہے۔ تسی دوست اپنا قیمتی وقت کٹ کے اس محفل دے اندر تشریف لے آئے ہو، دل وچ اللہ دی رضا نہ ہوئے تا سنن دا کے فائدہ۔ میں سفر کر کے حاضر ہویا بیان کراں، دل وچ اللہ دی رضا نہ ہوئے بیان دا کے فائدہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اج دے درس قرآن پاک دے حوالے نال میں قرآن مجید دے 3 حقوق بیان کرنے جڑے ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان دے ذمے ہیں۔ اے وکری گل ہے کہ ساڈے مسلماناں وچ انہاں حقوق دے بارے سستی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان قرآن پاک نو منن والا اس دے ذمے اللہ کریم نے 3 حقوق لا چھوڑے۔ کوئی مشکل گل نہیں کرنی، علمی گل نہیں کرنی، آسان لفظاں وچ گفتگو کرنی ہے تاکہ سارے دوست احباب آسانی نال میری گل سمجھ لویں۔ قرآن مجید دا پہلا حق جڑا ہر کلمہ پڑھن والے مسلمان دے ذمے اللہ دی طرف لگایا گیا ہے وہ ہے قرآن مجید دی تلاوت کرنا۔ اس حق دا نام ہے زہری حق۔ قرآن پاک دا زہری حق یہ ہے کہ قرآن پاک دی بندہ تلاوت جاری رکھے، لیکن اج دے دور وچ المیہ اے وے کہ ساڈے کول اخبارات پڑھن واسطے وقت، ڈائجسٹ اور ناول پڑھن واسطے وقت، اپنی بیٹھکاں اور چوکاں تے بیٹھ کے سیاست دے اتے تبصرے کرن واسطے وقت، لیکن قرآن مجید دی تلاوت دا وقت کڈھن واسطے اساں مسلمان تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ قرآن پاک دی تلاوت دا پہلا جرا انداز ہے وہ ہے کہ بندہ جو قرآن پاک دی تلاوت کردا جا سی اتنے اللہ کریم انسان دے درجے بلند کردا جا سی۔ یہ میں ترتیب نال 3 حقوق بیان کرنے۔ پہلا حق بیان کرن لگا زہری حق، یہ الفاظ یاد نہ رہن،
تو دوستانو کم از کم اے الفاظ تا یاد رکھیں، پہلا قرآن پاک دا حق کی تلاوت کرنا۔ انداز ان سنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ آیت نمبر 121 تے سورت دانا سورت البقرہ پہلا پارہ۔ فرمایا جنہ لوگوں میں اللہ کریم نے کتاب عطا فرمائی او کتاب دی تلاوت این کریں جویں تلاوت کرن دا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ جیڑا بندہ قرآن پاک دے ایک حرف دی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں عطا کردا ہوندا ہے۔ تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائیے قرآن پاک وچوں، فرمانن الف لام میم، الف دی تلاوت نال 10 نیکیاں، لام دی تلاوت نال 10 نیکیاں، میم دی تلاوت نال 10 نیکیاں۔ احباب خیال سارے جتنے دوست تشریف فرماؤ، اگر تسی سوال کرو کہ بندہ قرآن دی تلاوت کرے سانو تا معنی ہی نہیں آندا، سانو تا قرآن دا مطلب ہی نہیں آندا، تلاوت کرن دا سانو کیڑا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مسئلہ سمجھا گئے، ہر حرف دے بدلے وچ 10 نیکیاں ملنیاں، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم دی مثال دیتی ہے۔ الف دا معنی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا، لام دا معنی اللہ تو بغیر کسی نو پتہ نہیں، میم دا کے مطلب ہے اللہ کریم جان دے اور کوئی نہیں جاندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم دی مثال دے کے سمجھا دیتا۔ بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے پہلا حق مانا نبیاں دا ہوئے، اللہ ثواب تو محروم پھر بھی نہیں رکھدا۔ یہ پہلا حق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ہے قبرستان دے قریب کو لوگ گزر ہوئے ہے تے اللہ کریم نے منظر دکھایا ہے کہ فلاں قبر والے مردے نو عذاب ہو رہے ہے۔ اللہ کریم تاکا دے رہے اپنی قدرت دے نمونے وکھا سکدے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈر گئے منظر ویکھ کے، استغفر اللہ استغفار کردے ہوئے چلے گئے۔ احباب نے جملے تے غور کیتا ہے، اللہ کریم اپنی قدرت وکھاونا چاہے تو اللہ کا دے رہے۔ یہ گل ذرا دوستاں ذہن نشین رکھنی ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بیان دا مقصد کسی دی مخالفت نہیں، قرآن و سنت دے دلائل پیش کرنا ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ تے سورت دا نام سورت البقرہ، رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 50 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔
اللہ فرمانے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْصُرُونَ۔ میں اللہ کریم نے فرعون نو بھی پانی چ غرق کیتا تے فرعون دی ساری قوم نو بھی پانی دے اندر غرق کیتا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم والیو تسا منظر ویکھ دے پے آوے کہ سارے دشمن غرق ہو رہے ہیں۔ احباب خیال فرعون پانی وچ غرق ہویا، ساری قوم اسی پانی دے اندر غرق ہوئی، اے دنیا والیاں قبراں انہاں نو ملیاں نہیں۔ دوست جاگ دے پے ہو؟ جس طرح اساں قبر کھود کے تے مردے نو دفن کر دیں، انہیں فرعون تے اس دی قوم نو کسے نے دفن کیتا نہیں، پانی جو غرق ہو گئے۔ قرآن پاک دا واقعہ بڑا مشہور میں اشارہ کیتا ہے، ایتے حوالہ ہے سورۃ البقرہ دا، میرے سامنے 24واں پارہ تے سورۃ دا نام حامیم المومن تے آیت نمبر 46 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرمانے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام فرعون تے اسی قوم نو جہنم دی اگ تے پیش کیتا جا رہا ہے، اگ دے اندر جر لین تے سڑ رہن، حالانکہ انہاں نو دنیا والیاں قبراں بھی نصیب نہیں ہویاں، اگ دے اندر کیڑی شے جل رہی ہے، اس سوال تے غور کرنا ہے۔ اے ایک انداز قرآن پاک دا سنایا ہن میرے سامنے 29واں پارہ تے سورۃ دا نام سورۃ نوح، اور رب العالمین دا قرآن اللہ اللہ، اے میرے سامنے سورۃ نوح 29واں پارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب آیت نمبر 25 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، حضرت نوح علیہ السلام دی نافرمان قوم اپنی غلطیاں تے گناہاں دی وجہ تو، حضرت نوح علیہ السلام دی نافرمانی دی وجہ تو پانی دے اندر غرق کیتی گئی، حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا بھی پانی دے اندر غرق ہویا، ساری نافرمان قوم پانی وچ غرق ہوئی۔ اے دنیا والیاں قبراں کھود کے انہاں نو کسے نے بھی دفن نہیں کیتا، یہ قبراں ملیاں نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جس ویلے غرق کیتے گئے بس غرق ہون دی دیر آئی فادخلوا نارا، فوراً انہاں نو اگ دے اندر داخل کر لیتا گیا ہے۔ اللہ اگ وچ کیویں داخل کیتا گیا ہے؟ دنیا والیاں قبراں تے نہیں ملیاں، فرعون اسی قوم پانی وچ غرق ہوئے لیکن اگ دے اندر جل رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام دی نافرمان قوم پانی وچ غرق ہوئی لیکن جہنم دی اگ دے اندر داخل کیتے گئے ہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا، موت تو بعد عذاب برحق کے، اس جسم نو قبر ملے یا نہ ملے روح نو عذاب ملدا ہوندا ہے۔ بزرگ تشریف فرمائن جنہ تقسیم تو پہلے پارٹیشن تو پہلے ہندوؤں دا دور ویکھا ہویا ہے، ہندو اپنے مردہ نو چلا رہے ہیں، جیری راکھ بچ گئی، ہڈیاں بچ گئیاں، گنگا دے اندر دریائے جمنا دے اندر انہاں نو روڑ چھوڑیا۔ یہ دنیا والیاں قبراں ہندوؤں نو نہ ملیاں، اس زمانے ہندو عذاب تو بچ گئے، دنیا والیاں قبراں جو نہ ملیاں نا، شیر کھا گئے، درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، لاشاں جیگر سمندر وچ ڈوب گئیاں، کوئی پرواہ نہیں، جسم نو قبر ملے یا نہ ملے، موت تو بعد عذاب و ثواب روح نو ملدا ہوندا ہے۔ فرعون دی قوم نو دنیا والی قبر نہیں ملی، عذاب روحاں نو ہو رہے ہے۔ نوح علیہ السلام دی نافرمان قوم نو قبراں نہیں ملیاں لیکن روح نو عذاب ہو رہے ہے۔ آباب دل دی کھڑکیاں کھول کے جملہ سنے ہے، اللہ کریم چاہے اس دنیا والی قبر دے اندر نمونہ بھی کھاونا چاہے تو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ ساڈا اللہ دے قانون نال بھی ایمان ہے، اللہ دی قدرت نال بھی ایمان ہے۔ احباب خیال
اور قرآن پاک دا حوالہ سناواں رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں مالک کائنات نے کہ فرمایا ہے اللہ فرمانن کلما نسجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیسوقوا العذاب سورت النساء آیت نمبر 56 پنجواں پارہ میرے سامنے کھلا ہوئے حوالے سامنے تلا گنگ دے حباب نراض نہ ہوئے اے حوالے جس ویلے جہنم وچ پڑھے لکھے دوستاں خوب سین حاضر رکھنے اللہ واسطے شاید اگلی ملاقات قیامت دے میدان وچ ہوے جس ویلے جہنم دے اندر جہنمیاں دا ایک چمڑا جل جاسی ایک چمڑا سڑ گیا ہے اللہ فرماندن بدلناہم جلودا غیرہا میں اللہ نواں چمڑا پیدا کر دے ساں او چمڑا جس ویلے سڑ جاسی ہور چمڑا پیدا کر دے ساں انہیں چمڑے سڑ دے گئے تے ہور چمڑے اللہ کریم پیدا کردہ گیا لیسوقوا العذاب تاکہ عذاب چکھ دے ہی روین تلا گنگ دے بھائیو غور فکر دی دعوت دے رہا قصور تا پہلے چمڑے نے کیتا ہے باقی چمڑا دا کیڑا قصور ہے سوال سمجھن نا میرے بھائی کر صاحب قصور پہلے چمڑے نے کیتا ہے لیکن قصور پہلے چمڑے کیتا ہے باقی نویں چمڑے اللہ کیوں بنا رہے ہیں انہاں دا کوئی قصور نہیں کیتا اللہ نے قرآن جو مسئلہ جو سمجھایا ہے کہ جس سانو عذاب دیونا مقصد نہیں اے تا ذریعہ اللہ نے بنایا اصل روح نو عذاب دیونا مقصد اصل مقصد کیا رہے روح نو عذاب دیونا کہاں تا چمڑے تبدیل ہو رہے ہیں ورنہ باقی چمڑا دا کے قصور ہے یہ تحیق ذریعہ اللہ کریم نے بنایا ہے خلاصہ سنے حباب مرن تو بعد عذابی برحق کے ثوابی برحق کے لیکن سارا روحانی معاملہ ہے ایجرا حدیث پاک وچ آیا ہے کہ قبر دے اندر جنت دی کھڑکی کھل جان دیئے تے جنت دیاں خوشبویاں تے ہوائیاں آ رہیاں اے سارا روحانی قبر والا معاملہ ہے 70 گز قبر کھل گئی ہے اساں تا کوئی 70 گز کھلی ہوئی قبر اج تک نہیں ویکھی بے شمار قبراں کھودیاں گئیاں لیکن کسے نیک بندے دی 70 گز کھلی ہوئی قبر اسی نہیں ویکھی اے سارا روحانی قبر والا معاملہ ہے اب آپ خلاصے دے طور تے جملہ سنے سارا معاملہ موت تو بعد روح نال اللہ کریم قدرت وکھاونا چاہے اس دنیا والی قبر وکھا دے وے آکھو اللہ کر سکدا ہے عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں او جی اصل گل میں سنانی آئی پہلا حق اللہ نے نمونہ بھی کھایا قبر دے اندر عذاب ہو رہے ہیں توبہ استغفار کر دے ہوئے چلے گئے 3 دنوں تو بعد واپسی ہوئیے اس قبر والے تے اللہ دی رحمت برس رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اللہ اکبر 2 رکعت نفلیاں شروع کر چھوڑیاں سلام پھیرن تو بعد دعا کر دن اللہ گل سمجھ نہیں آئی 3 دن پہلے میں گزرا عذاب ہو رہے ہیں 3 دنوں تو بعد واپس آیا رحمت کی میں برس رہی ہے رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر جس ویلے بندہ فوت ہون لگا گھر والی امید نہ لئی بچہ یا بچی پیدا ہون والا ہے بندہ گناہگار تا فوت ہو گیا ہے تے بچہ پیدا ہو گیا ہے بعد وچ بچہ وڈا ہویا ہے 4 سال بچے دی عمر ہوئی ہے بیوہ اماں نے یتیم بچے نو نال لایا ہے استاد صاحب تے معلم دو لے گئی ہے استاد جی بچہ یتیم ہے تے یتیم بھی ایسا جس نے والد دی شکل تے صورت بھی نہیں ویکھی
پہلے دنیا تو رخصت ہو گیا ہی، مہربانی کر کے نو اللہ دا نام سکھاؤ، اللہ دا نام پڑھاؤ۔ اس نو استاد صاحب دے معلم نے پڑھایا ہے، بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک دا حوالہ ہی حباب سن لوے، یہ میرے سامنے 29واں پارہ تے سورت دا نام سورت المدثر۔ اللہ کریم فرمانے نا علیہا 19 آیت نمبر 3 سورت مدثر 29واں پارہ میرے سامنے۔ جہنم دے پہرے دار، دوزخ دے چوکیدار فرشتہ دی تعداد 19۔ قرآن پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نا بسم اللہ شریف دے حرفاں دی تعداد بھی 19 ہے، جہنم دے چوکیدار فرشتاں دی تعداد بھی 19 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جڑا بندہ ایمان تے یقین نال ثواب دی نیت نال اللہ دی رضا واسطے ایک دفعہ پوری بسم اللہ شریف چا پڑھے، اللہ ہر حرف دے بدلے وچ جہنم دے 19 فرشتاں تو نجات عطا کر دے سی۔ ہن تا سارے دوست محبت نال ایک بار بسم اللہ پڑھو چا، اللہ کرے بخشش دا ذریعہ بن ونجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے استاد صاحب تے معلم نے یتیم بچے نو پڑھایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کریم نو حیا آ گیا ہے کہ جس دا بچہ زمین دے اتے میرا نام لیندا ہے اس دے والد نو زمین دے تلے عذاب کیویں دیواں۔ عذاب دور کا تے اگلی گل دوستاں دھیان نال سننی ہے، اے تا اولاد تلاوت کردی پئیے بسم اللہ پڑھدی پئیے تے والدین تو عذاب دور ہوندا پئے تے خود پڑھن والے دا مقام کتنا ہونا ہے، اے سوچن دی گل ہے۔ ایک اور تم تحفہ دیواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے جس ویلے معراج والا سفر کرایا سدرۃ المنتہا تے جبریل رک گیا تے امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے آنا نورانی رکا کھلوتا ہے بشر اس تو بھی اٹھے جا رہے ہیں، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ اللہ اللہ، آپ فرمانے نا سارے آسمانہ وچ ایک بالشت دے برابر مینوں جگہ خالی نظر نہیں آئی ہے جس دے وچ فرشتے اللہ کریم دی عبادت نہ کردے پئے ہوئے نا، کوئی فرشتہ رکوع وچ، کوئی فرشتہ سجدے وچ، کوئی فرشتہ قیام وچ، تے اے جڑا خانہ کعبہ شریف ہے اس دے بالکل سیدھ وچ اتے ہی فرشتاں دا بھی کعبہ ہے جس دا نام ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور دا مانا جتے ہر ویلے رونق لگی ہوئی ہوئے، آپ فرمانے نا روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور دا طواف کر دینا تے جیرا فرشتہ ایک واری طواف کر لوے قیامت دا گسا نمبر نہیں آنا۔ اللہ اللہ، اتنی زیادہ تعداد تے ذرا قرآن پاک دا حوالہ بھی سنیا ہے، یہ میرے سامنے پہلا پارہ تے سورت دا نام سورت البقرہ۔ فرمایا نحنو نسبح
پہ ہو بے حمد کا ونو قد سولہ کا سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 3 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ احباب خیال دل دماغ حاضر اللہ واسطے رکھے ہے۔ فرشتے تسبیحاں پڑھ سکتے ہیں، حمداں کر سکتے ہیں، رکوع تے سجدے کر سکتے ہیں، بیت المعمور دا طواف کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر تلاوت کر سکتا ہے تو آمنہ دلال دی امت دا بندہ کر سکتا ہے، صرف جبرائیل ہی بس کر، صرف جبرائیل جرا اللہ کریم دی طرفوں آ کے قرآن پاک لے کے آوے ہاتھ تلاوت کرے ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، باقی سارے فرشتے تلاوت سن تا سکدے قرآن پڑھن والے دی زبان وچوں باقی باتاں کر سکدے لیکن تلاوت کر نہیں سکدے۔ اگر تلاوت والی سعادت نعمت اللہ کریم نے رکھیے تا آمنہ دلال دی امت دے حصے وچ رکھیے۔ کوئی تھوڑی گل ہے، بخاری شریف دی حدیث، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر تہجد دیاں نفلیاں شروع کیتی کھلوتے۔ اس باری اسی بڑی حیران ہوئے ہیں، 27ویں دی رات میں راول پنڈی 2 بیان کیتے ہیں، ایک اساں حسن ابدال کیتا ہے، اے میں صرف تساں دوستاں دی معلومات واسطے گل سناواں گا، ورنہ میرا مزاج نہیں کہ میں اپنے سفر بیان کراں، روز میرے سفر ہوندے۔ حسن ابدال بیان کر کے اساں 27ویں دی رات پنڈی شہر پہنچے ہاں، رات دے تقریباً 12 دا ٹائم آئی، انہاں حسن افضال بیان کر کے اساں 27ویں دی رات پنڈی شہر پہنچے ہاں، رات دے تقریباً 12 دا ٹائم آئی، انہاں کا مولانا آپ آرام کریں ہماری تراویح ہو رہی ہیں رات کے 12 بجے۔ میں حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ میں کہا مولانا عشاء کے بعد ہم نے تراویح میں قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ہم نے 10 پارے مکمل کرنے ہیں۔ 10 پارے؟ انہاں کہا جی 3 راتاں ہو گئی ہیں، 2 راتاں گزر چکی ہیں، 20 پارے ہو چکے ہیں، تے 10 پارے اساں اج رات پڑھنے ہیں۔ جب انہاں سانو جگایا بھئی ہن قرآن پاک دی آخری سورتاں آ گئی ہیں، وضو کرو ہن تساں بیان کرنا ہے۔ میں 3:15 بجے رات دے بیان شروع کیتا 4:15 تک۔ اس صبح جتنے دوست تراویح پڑھن والے انہاں سحری کھادی، روزہ رکھ کے اس بعد اپنے گھراں لے گئے، قرآن پاک دی تلاوت ساری رات نوافل وچ تراویح۔ سبحان اللہ، اج بھی ایسے بندے موجود ہیں۔ تلا گنگ دے دوستو، میں اس بندے نو ہی ویکھا ہویا ہاں انہاں گناہگار اکھاں نال اپنے ڈیرے اسماعیل خان وچ، اس ویلے انہاں دی عمر 90 سال دے قریب آئی، جڑے اس عمر دے اندر 2 رکعات وچ پورا قرآن پاک پڑھدے ہیں۔ یہ اللہ کریم دی مرضی، جس نو چاہے قبول کر لوے۔ رات دا ٹائم حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی تلاوت شروع کیتی ہے نوافل وچ۔
فرمانے نال میرا گھوڑا بھی بدا کھلوتا ہے جڑا جہاد واسطے میں رکھیا ہویا ہے تے پنگھوڑے دے اندر میرا چھوٹا معصوم بچہ بھی سوتا ہویا ہے یحییٰ جس دا میں نام رکھیا ہے جس ویلے میں تلاوت شروع کیتی ہے گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے میں اسید رضی اللہ تعالیٰ نو خطرہ پیدا ہویا ہے گھوڑے دا پیر لگے منہ لگے دم نہ لگے پنگھوڑا الٹ نہ جاوے بچے نو نقصان نہ پہنچ جاوے میں تلاوت روک چھوڑیے فرمانن گھوڑا بھی سکون نال کھلو گیا پھر میں سورۃ الکہف دی تلاوت شروع کی تھی پھر گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کیتا ہے 3 دفعہ ہوئے فرمانن میں 2 رکعتاں پوریاں کر کے سلام پھیر چھوڑے تے جس ویلے میں سلام پھیرے اتفاق نال میری نظر اتے گئی سر دے اتے مینوں سفید رنگ دا بدل نظر آیا ہے چھوٹے چھوٹے چراغ جلدے پیان میں تو حیران رہ گیا کہ ماجرا بن گیا میرے گھر وچ او سفید بدل تے چراغ اتو تے جاون لگ گئے آسمان جا کے غائب ہو گئے تے میں اسید رضی اللہ تعالیٰ نو حیران فرمانے بس تھوڑی دیر گزری صبح دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ میں حاضر ہویا خیال احباب حضرت اسید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے ہے تے عقیدہ ثابت ہو گیا میری جماعت دا کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے آگے حسین کیویں آئے ہو رضی اللہ عنہ یہ رات میرے نال واقعہ پیش آئے میں تلاوت شروع کردہ تے گھوڑا ہلنا جلنا شروع کر دیندے ہے بس میں تو تلاوت روکیے جا سر دے اتے سفید بدل تے چراغ نظر آئے آسمان جا کے غائب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرا یا اسید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدا رویاں بس نبی کرنی ہی پڑھتے رہنا تھا امر مدامی بس کیوں کی تیاوی اسے تلاوت جاری رکھیں حضرت کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او چراغ تے بدل کوئی نہ او تے ایک نمونہ ہے او تے اصل رحمت والے فرشتے ہن تیری قرآن دی تلاوت سنن واسطے ہن اللہ فرشتے ہن جی جی فرشتے ہیں اسید بس نہیں کرنی اگر تو صبح تک تلاوت جاری رکھدا تو مدینے شریف دے راون والے ہر بندے نو فرشتہ دا دیدار ہو جاویا میں نو پتہ جو کوئی نہیں احباب فرشتے تلاوتاں سنتا سکدے لیکن اگر کر سکدے تا آمنہ دلال دی امت دا بندہ کر سکدے یہ پہلا قرآن دا حق ہے تلاوت کرنا تے قرآن پاک دا دوسرا حق احباب خیال دھوپ دی وجہ تو پریشانی تو نہیں ہو رہی اگر پریشانی ہے تو بس ایک کو حق ہی کافی ہے نمبر 2 قرآن دا دوسرا حق باطنی حق دا مانا پہلا حق تلاوت کرنا تے دوسرا حق قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش کرنا کیوں پارٹی بازی بن گئی ہے کیوں گروپ بن گئے سارے ملک قرآن پاک سمجھن دی ایسا کوشش نہیں کی تھی جی استاد جی کیا کریے جی وہ مولوی صاحب ہی قرآن پڑھدا ہے جی وہی قرآن پڑھدا ہے جی وہی قرآن تے اسی کہے تے اساں خود قرآن سمجھا ہوندا تا کیوں پارٹی بازی بنیا خود قرآن سمجھا ہوندا تا کیوں مختلف مکاتب فکر ہوئے نا خود اگر قرآن سمجھا ہوندا تا کیوں آپس ہی محلے تے گھر ہی لڑائی ہویا سمجھا نہیں نا قربان جاواں انہاں لوگاں تو جنہاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن سمجھے ہن تانوں 16ویں پارے دا حوالہ سناواں اے میرے سامنے 16واں پارا سورۃ دا نام سورۃ مریم اللہ کریم فرمانن رب العالمین دی لا ریب کتاب بی بی مریم
اپنے ہتھاں تے بچے نو لے کے تے قوم دے سامنے آ گئی. ہن میں سارا قصہ تحباب نو سنا نہ سکدا، اشارہ صرف. کواری بی بی مریم اپنے ہتھاں دے بچے نو لے کے آئیے. اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے فاتت بہی قومہا تحملہ. آیت نمبر 27 سورت مریم 16واں پارہ. کواری بی بی مریم نے اپنے بچے نو ہتھاں تے چایا ہویا ہے، قوم دے سامنے آ گئی ہے تے قوم دیاں چیخاں نکل گئیاں تے آکھن لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. اے بی بی مریم کواری ایک ایک کرتوت کر کے آ گئی ہیں سارے سامنے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اولاد خراب ہوندی ہے دو وجہ نال. احباب خیال، یا اولاد تے اثر ہوندے والد دا یا اولاد تے اثر ہوندے والدہ دا. جی انہاں دو دا اثر نہ ہوئے تا بھائیاں دا اثر ہوندے، بہناں دا اثر ہوندے. اے بی بی مریم ابا جان بھی تیرا بڑا نیک، والدہ بھی بڑی تیری نیک بی بی. یا اخت ہارون، اے ہارون دی ہمشیرہ، اے ہارون دی بہنا، ابا بھی نیک اماں بھی نیک، ایک ایک کرتوت کر چھوڑئی. یہ تو لمبا واقعہ ہے، کوئی خود جواب نہیں دیں دی، اشارہ کر دی، اللہ بچے نو بلوا چھوڑا. میں تیری گل سناونی ہے وہ ہے مسلم شریف وچ حدیث حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ روم دے علاقے وچ گئے، عیسائی اکٹھے ہو گئے. حضرت مغیرہ سارے نال مناظرہ کر. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران، کیڑی گل دا مناظرہ؟ مناظرہ کر پیچھے میدان وچ آ. حضرت مغیرہ حیران، میں اپنے کام نال آیا، عیسائیاں نال کے مناظرہ چھڑ گیا ہے. جی کیڑی گل دا مناظرہ؟ عیسائی آکھن لگے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے تے قرآن پاک بھی تسی مسلمان پڑھ دیو. یا اخت ہارون، قوم والے بی بی مریم نو آکھن لگے اے ہارون دی ہمشیرہ، ہارون دی بہن. پڑھ دیو؟ جی بالکل پڑھ دیاں، قرآن دی آیت ہے. عیسائی آکھن لگے سارے نال مناظرہ کر. حضرت ہارون علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام دا بھائی آئی. دوست جاگ دے بیٹھے ہو، خیال کرے بڑی اوکھی گل ہے لیکن آسان کر کے سنا میں لگا. عیسائی آکھن لگے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام یہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وڈا بھائی آئی تے حضرت بی بی مریم ہارون دی ہمشیرہ کیویں بن گئی. حضرت ہارون علیہ السلام تا سینکڑا سال پہلے فوت ہو چکا ہے. بڑا طویل زمانے درمیان وچ اے بہن کیویں بن گئی. یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن تے ہمشیرہ. حضرت مغیرہ میں سوال سنا تو حیران ہو گیا، بے گل تو ٹھیک ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے تے بی بی مریم انہاں دی بہن کیویں بن گئی ہے؟ فرمانے میں لا جواب ہو گیا. جواب نہ بنا بھئی گل تو ٹھیک ہے سائیاں دی بس، لیکن دل دے اندر گل کھٹک گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت مدینہ طیبہ واپس آیا. حضرت میں نو قرآن پاک دی آیت سمجھاؤ. یہ دوسرا حق ہی نہیں، ایک حق کے تلاوت کرنا تے دوسرا باطنی حق قرآن نو سمجھنا.
سمجھن واسطے حاضر ہو گئے. حضرت میں تو لا جواب ہو گیا, عیسائیاں نو میں جواب نہ دے سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیڑی گل کہ عیسائی مینوں آکھن لگے یا اخت ہارون, بی بی مریم حضرت ہارون دی ہمشیرہ کیویں بن گئی ہے. قربان جاواں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے اے جواب انہاں نو دیونا ہے کہ اے ہارون بی بی مریم دا بھائی آئی تے حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر دے نا اتے اس دا نا رکھا گیا ہے. میرا نام ویکھ دے پے ہو شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام دے نسبت نال والد صاحب رکھا ہے. تے اے جواب دینا ہے حضرت مینوں دا کوئی پتہ نہیں. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے قرآن سمجھا, اے دوسرا حق ہے, اس سے عمل نہیں کیتا تاں تے جھگڑے دے رولے پہ گئے نا. میں قرآن پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے ہے دوستاں باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی. سچا دوست او ہوندے جیڑا مشکل ویلے اپنے دوست دا ہاتھ پکڑ لوے. ٹھیک ہے جی, لکھے ہونا شعر. ایک بندہ جا رہا ہی سامنے دشمن آ گئے, لڑائی شروع ہو گئی, سب گتھم گتا تے مار کٹائی. اتفاق دی گل ایک اور دوست آ گئی ہے اس دا, عیسیٰ کہ میرا دوست لڑائی پیا کر دینا دشمن نال, یہ دوڑ کے آیا ہے تے اپنے دوست دے ہاتھ چا پکڑے. وہ دوست آ کے چھوڑ یار, دشمن میں مار رہے. عیسیٰ کہ میں نہیں چھوڑنا. وہ پوچھو دشمن نو تو موقع لگ گیا, اس مارتے ماری. یہ آ کے میرے ہاتھ چھوڑ, دوست نو آ کے, وہ دوست آ کے میں ہاتھ نہیں چھوڑنے ہیں. یہ بڑا پریشان. دشمن نے خوب اپنا دل ٹھنڈا کیتا, مار کٹ کے دشمن گیا. اس دوست آخیا نہ بے وقوف تے کہ کیتا. اس کہ واہ واہ تے راز دی گل ہے, میں تو حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ دے شعر تے عمل کیتا ہے کہ انہاں لکھے ہے سچا دوست ہوندے ہے جڑا مشکل ویلے دوست دے ہتھاں نو پکڑ لوے. میں ہی پکڑ لین. انہاں کہ بے وقوف شعر پڑھا تہوی پر سمجھا نہیں. سمجھا مسلمانہ قرآن پڑھا تھا یہ سمجھا نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا مطلب ہے دوستاں باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی. سچا دوست او ہوندے مشکل ویلے دوست دا ہاتھ پکڑ لوے, یعنی اس دی امداد کرے, اس دا تعاون کرے, ہیلپ کرے اس دی. شعر پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں. مسلمانہ قرآن پڑھاتا ہے سمجھا نہیں. اس واسطے دا جھگڑن گلی گلی تے محلے ہوں قرآن تساں تو محسوس نہ پہ کر دے وہ تو اور قرآن دی مثالاں تو بڑی نا. قرآن پاک نو سمجھنا ہے, اور قرآن پاک دا حوالہ سنے ہے. یہ میرے سامنے دوسرا پارا سورت دا نام سورت البقرہ. صحابہ کرام نے کیویں قرآن پاک نو سمجھے ہے, حق ادا کیتے قرآن سمجھن دا. سورت البقرہ دوسرا پارا تے میرے سامنے آیت نمبر 154 کھلی ہوئی ہے. فرمایا والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. خبردار اللہ دے رستے تے جڑے گردناں کٹوا گئے شہیداں نو تساں مردہ زبان نال نہیں آکھنا. اب آپ خیال اللہ شہید کون؟ فرمایا بل احیاء, شہید زندہ ہن, زبان نال مردہ نہیں آکھنا. جنازہ پڑھن لگیاں جی, شہید دی میت آ گئی ہے, لاش آ گئی ہے, بندہ شہید ہویا ہے, محلے والے کٹھے ہو گئے, مولانا صاحب تشریف لے, یہ کیا کرن لگے ہو جی؟ اگے شہید دا جنازہ پڑھن لگیاں, نیت کی تھی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا, ثنا واسطے اللہ دے, درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے, دعا واسطے حاضر شہید زندہ دے. اللہ فرمایا میت نہیں آکھنا,
مردہ نہیں آخنا تے نیت کیوں آخ رہے ہیں؟ دعا واسطے حاضر شہید زندہ دے تلا گنگا لے انصاف تا کرو. یہ نیت ہوندی ہے شہید دا جو جنازہ پڑھا جاوے نیت ہی ہوندی ہے بھئی اے دعا واسطے حاضر شہید زندہ دے. نا نا اس ویلے کیا آکھ رہے ہیں؟ دعا واسطے حاضر میت دے. اللہ فرمائے میت نہ آکھو، اسی نیت بھی میت آکھ رہے ہیں. کوئی راستہ ہے نا؟ اچھا جی سنا پڑھی درود شریف بڑا اللہ شہید دی میت سامنے پئی ہوئی ہے جنازہ پڑھن لگیاں اللہم اغفر لحینا و شاہدنا میت نہ تو چھوڑ دے بنا نا میت دا تمانے مردہ تے اللہ فرمائے مردہ دا آکھنا نہیں تالا گنگا لے انصاف تا کرو. کوئی میرا سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ لفظ چھوڑ سکتے ہیں اللہم اغفر لحینا یہ چھوڑ دے بھی ہے مولانا کے پہ کر دے ہوئے تو نہیں چھوڑنا. اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ سادے زندہ جتنے ہیں انہوں بھی بخش. اے جرا میت سامنے پیا ہویا ہے پی شہید دی لاش اس نو بھی بخش. اللہ فرمائے مردہ نہیں آکھنا اسا نیت چی مردہ آکھا ہے تے جس ویلے اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑا اس ویلے بھی مردہ آکھا تا کوئی تراز ہویا نا. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہو گئے قرآن سمجھن واسطے. اے حق قرآن دا دوسرا پہلا حق عرض کیتا ہے تلاوت کرنا، دوسرا حق سمجھنا. جی کیویں آئیو؟ اللہ دے محبوب سانو تایا سمجھ نہیں آئی. اللہ نے فرمایا شہیدانوں مردہ نہیں آکھنا حالانکہ اساں جنازہ بھی پڑھا بچے بھی انہاں دے یتیم ہو گئے بیویاں عدت گزارن دو بعد ہور جگہ نکاح کر گئیاں وراثت بھی تقسیم ہو گئی ہے سانو تایا سمجھ نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. دوسرا قرآن دا حق بیان کر رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحہم فی اجواف طیر خضر. اللہ شہیداں دیا روحانوں سبز رنگ دے پرنداں دے چا رکھ دے جنت دے اندر چھوڑ دین دے اتھے کھان دے پی دے تے اٹھ دے تے آرام کر دین. لہا کنادیل معلقتم بالعرش اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے انہاں وچ آرام کر دین. اللہ کریم نے فرمایا حل تشتہون شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او شہیدہ دیا روح کسے چیز دی تمنا ہے تا بیان کرو. قالوا لا حاجت لنا انہاں عرض کیتی اللہ جس نو جنت مل جاوے ہور کے چاہیے کسے چیز کی ضرورت نہیں. پھر اللہ نے پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون انہاں نو پاک ہو گیا اللہ پوچھ کے راسی یہ نہیں چھوڑ دا. آکھن لگے اللہ ایک ساری تمنا باقی ہے. تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں. اللہ جے بار بار پوچھ دیں ایک ساری تمنا باقی ہے انترد ارواحنا الى اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ساری روحانو دنیا والے جسم جو واپس بھیج. ایک تمنا ہے تاکہ دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہو ونیا. اللہ جیرا مزہ شہادت دی موت وچ آیا ہے باقی نعمتاں وچ بھی نہیں آیا. اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون کوئی نہیں. اے قانون جیری روح اس جسم وچوں نکل آئیے قیامت تو پہلے اس وچ نہیں جا سکتی. ہن ایتھے رہنا وے جنت وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے کائنات دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے آمنہ دلال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. سچے بولو سچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچ. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے کہ شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی ہے. کیڑی زندگی ہے؟
تیرے نبی دے فرمان نو سچا مندن اچا بول سن شہیداں دی شہادت تو بعد زندگی کیڑی ہے یہ کس نے سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن دا دوسرا حق پہلا حق کے تلاوت کرنا تے دوسرا حق کے قرآن پاک نو سمجھنا تیسرا حق تیسرے حق دا نام ہے عملی حق عمل کرنا جیویں جیویں قرآن پاک بندہ سندا جاوے انہیں انہیں عمل کردا جاوے تیسرا حق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل اور میری جماعت دا عقیدہ سن لو صحابہ کرام دی محفل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک انج معلوم ہو رہا ہے جی میں ستارہ دے جھرمٹ وچ 24 دا چاند چمک رہا ہوئے اب میں 24 دا چاند آکھیا حق ادا نہیں ہویا میرا تے میری جماعت اشاعت و توحید و سننا دا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے آپ تشریف فرما ذرا میں نو رستہ دے ایک نوجوان آیا صحابہ کرام ہٹ دے گئے نوجوان قریب آیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک پڑھن واسطے آیا بسم اللہ آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دشمن دا مقابلہ ہوندے ہتھیار نال تے دشمن شیطان تے دشمن بھی ایمان دا کوئی تا دشمن جان دا ہوندا ہے عزت دا ہوندا ہے مال دا ہوندا ہے لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جڑا ایمان دا دشمن ہے آخرت دا دشمن ہے تے دشمن بھی ایسا جڑا سامنے نظر آوے مقابلہ آسان ہوندا ہے جڑا دشمن نظر نہ آوے مقابلہ مشکل ہوندا ہے ایمان دا دشمن تے نظر بھی نہیں آندا اتنا بڑا سخت دشمن ابلیس فرمایا سب تو پہلے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دشمن شیطان نال مقابلہ کرن واسطے اعوذ باللہ ہتھیارے اعوذ باللہ ہتھیارے اعوذ باللہ پڑھن تو بعد ہن پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوارے ہتھیار بھی کھائے دشمن تگیا ہو سکے دوبارہ آ جاوے اکھے نہیں بسم اللہ پڑھن نال اللہ دی رحمت دی دیوار بھی چاہ گئی ہیں ہون پڑھ نوجوان وجاہدو فی اللہ حق جہاد ہی سورۃ دنا سورۃ الحج میرے سامنے 17واں پارہ رب العالمین دا قرآن کھلا ہویا ہے تے آیت نمبر 78 17واں پارہ اللہ دے رستے تے جہاد کرو جیویں جہاد کرن دا حق ہے بس 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 آپ نے فرمایا بس کیا مطلب کہ بس آج دا یہ سبق کافی ہے صرف یہ کچھ سبق جی آج کافی ہے جی اگلی بات بعد ہی تیری مرضی یہ سبق پڑھن تو بعد چلا گیا ہے اللہ دے رستے تے جہاد کرو جس طرح جہاد کرن دا حق ہے دوسرا دن ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وچ نہیں آیا تیسرا دن نہیں آیا ہفتہ گزر گیا نہیں آیا بڑے شوق نہ لایا تے بندہ آ نہیں آ رہا گل کی بھی 4 ہفتے پورے گزر گئے مہینے تو بعد واپس آیا ہے رستہ دیو جی میں ذرا سامنے آنا رستہ دیو جی صحابہ کرام رستہ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاضر ہوئے حضرت اگے میں نو سبق پڑھاؤ آپ نے فرمایا اگلا سبق بعد ہی پڑھنا ہے پہلے مہینے دی خیر حاضری دی وجہ بیان کر
تیری خیر ہوئے۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسا مینوں قرآن پاک دا سبق پڑھایا ہے، اللہ دے رستے دے جہاد کرو جس طرح جہاد کرن دا حق ہے۔ پورا مہینہ میں سرحداں تے جا کے اسلام دے دشمناں نال جہاد کردا رہیاں، پہلے حکم تے عمل کر کے آیا، اگے سبق پڑھاونا تہاڈا کام ہے، عمل کرنا میرا کام ہے۔ یہ قرآن دا تیسرا حق۔ پہلا حق تلاوت کرنا زہری، دوسرا حق باطنی قرآن سمجھن دی محنت، تے تیسرا حق ہے قرآن پاک سن کے تے عمل کرنا۔ اللہ اے سارے حقوق سانو ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اے آخر تے اعلان ایک سن لو، سارے محترم قاری رشید احمد صاحب کی طرف اعلان ہے کہ مدرسہ رشیدیہ علیہ بنات الاسلام ملک وال میں بچیوں کی تعلیم کا 4 سالہ شعبہ کتب شروع ہو رہا ہے، وفاق المدارس کے ساتھ منسلک ہوگا اور 10 دن کے بعد اسباق شروع ہونے والے ہیں۔ جو ہمارے احباب بچیوں کو پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں وہ ان سے رابطہ قائم کریں۔ میں سفارش کرساں، گزارش بھی کرساں، اب آپ کوشش کرو تاکہ اگر گھر دے اندر ایک بچی دین دی تعلیم نال آراستہ ہو گئی تو پورا خاندان سوارن واسطے وہ صدقہ جاریہ بن جاسی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرماوے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ منور صاحب انہاں دی بیٹی نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے، باقی احباب اپنے واسطے بھی سارے واسطے بھی دعا کرو، اللہ کریم سارے مسلمانوں دی بچیاں نو انہی قرآن پاک دی خدمت دی تکمیل دی قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ قرآن دی تلاوت، قرآن سمجھن، قرآن پاک تے عمل دی اللہ کریم زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرماوے۔ جڑے سارے مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے انہاں واسطے دعا فرماؤ، اللہ کریم انہاں ایمانداراں دی مغفرت فرماوے۔ اللہ کریم اساں سارے دوستاں دا خاتمہ ایمان تے اعمال صالح تے فرماوے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔